الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه وعترته سيد الإنس والجان. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی ہم نے تراویح کو مکمل فرمایا، اور آج ہمارا مختصر سی تفسیر بس سلسلہ وار الحمدللہ ہماری چل رہی ہے. آج ہمارا ہے سورۃ البقرہ، اور ہم نے ایک آیت مبارکہ چنا ہے، چوائس کیا ہے، اور ہم نے آپ کے سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نماز قائم رکھو، اور آگے فرما رہا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ ورکعوا، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. مع الراکعین. یہ آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور بہت سارے فرقے والے اس آیت کو لے کر کے اپنا عقیدہ ہمارے سماعتوں کے حوالے عرض کرتے اور وہ بیان بھی کرتے. دیکھو تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں ادا کرنا، اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. میں کہتا ہوں آیت مبارکہ تو یہ حق ہے، لیکن جس کے اقتداء میں نماز ادا کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے، اس کا عقیدہ بھی تو درست ہونا ضروری ہے نا. اس کا عقیدہ بھی تو درست ہونا چاہیے. اس کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اور دیا جو ہے جلتے رہنا چاہیے. اگر عقیدہ بالکل خراب ہے، وہ بد عقیدہ ہے، اگر وہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی رکعت میں یا 20 رکعت میں ختم کر لے، جس کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بالکل بجھ گئی ہے، جس کا سینہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں کہتا ہوں پورا دن پوری رات قیامت تک بھی اگر اس کے پیچھے تم نماز پڑھتے رہو گے، میں تو بس ایک مثال کے بذریعے جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. بس وہ ایسے ہی ہے جیسا گھڑا نل کے نیچے ہم رکھے ہوئے ہیں. جب گھڑا نل کے نیچے جیسے ہی ہم نے رکھا، اس کے گھڑے کا جو نیچے کا جو پیندا رہتا ہے وہ بالکل پھٹ گیا ہے، اور ہم گھڑا ٹینکی کے نیچے رکھ کر کے جو ہے ہم نل کھولے ہوئے ہیں، اور انتظار یہ کر رہے ہیں کہ یہ گھڑا کب بھرے گا، میں گھڑا لے کر کے جو ہے اپنے گھر کب چلا جاؤں گا.
بس اس کی مثال ایسے ہی ہے میرے عزیزوں. اسی لیے یہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اللہ رب العالمین نے ضرور فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جس کے اقتداء میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم جو ہے رکعت باندھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے. وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سینہ سرشار ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اس کے سینے میں ہونا چاہیے. وہ عقیدے کا پکا ہونا چاہیے. اگر جو بد عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم کیا اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ کیا ہماری نماز قابل قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. اس سے پہلے کی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا. اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے. چنانچہ فرمایا گیا اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی جو ہے اپنے مالوں کی زکات دو. اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بجماعت نماز ادا کرو. یہ آیت مبارکہ کی جو ہے شان نزول میں تفسیر کبیر میں جو ہے فرمایا گیا. اٹھاؤ دیگر محدثین کی تفاسیر اٹھا کر کے جب ہم پڑھیں گے تو جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا محدثین اور بڑے بڑے بزرگان دین یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو ہے کیا لکھ رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین نے جو ہے کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین یہاں پر دیکھو تو صحیح کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے اور اے یہودیوں، تم جو ہے ایمان قبول کرو اور تم نماز 5 وقت کی نماز ادا کرو اور حقوق شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اللہ رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان کے صحابہ کے ساتھ بجماعت تم نماز ادا کرو. اللہ رب العالمین یہاں پر مخاطب ہو کر کے جو ہے کن سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے میرا مولا؟ یہودیوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے فرماتے ہیں اور با جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے میرے عزیزوں، ذرا آپ سماعت فرمائیں. اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین بندے کو عطا فرماتا ہے. بخاری شریف کتاب الاذان میں جو ہے فرمایا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو جو ہے معاف فرماتا ہے، اس کے کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. جتنے اس نے کبیرہ اور بڑے بڑے گناہ اس بندے کے سے جو سرزد ہوئے ہیں وہ بندے کو معلوم بھی نہیں ہے مجھ سے کیسے گناہ ہوئے ہیں، میں نے کتنے کیسے میں نے گناہ کیا ہے، میں نے میرے کبیرہ گناہ کون سے ہے، میرے صغیرہ گناہ کون سے ہے، میرے بڑے گناہ کون سے ہے، میرے چھوٹے گناہ کون سے ہے، میں نے رات میں کون سے گناہ کیا ہے، میں نے رات کے اندھیرے میں کون سے گناہ کیا ہے، میں نے دل کے اجالے میں کون سے مجھ سے گناہ جو ہے سرزد ہوئے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں شعب الایمان کی ایک روایت میں فرمایا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جو کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ امام کی اقتداء میں بعد جماعت نماز ادا فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا ثواب، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر چکے ہیں۔ اور یہ جانے والا جا رہا ہے اور جا کر کے جو ہے جماعت میں مل گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو ثواب جماعت والوں کو جو ہے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں جو ہے فرمایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سننے والوں ذرا غور سے جو ہے اس حدیث مبارکہ کو آپ سماعت فرما دینا۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور ہمیں اب منافق ہے کون اگر چیک کرنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے عشاء کون پڑھ رہا ہے اور فجر کے لیے کون اٹھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر منافقین جس کے دل میں نفاق موجود ہے تو پھر وہ جو ہے عشاء ہنستا کھیلتا ہوا جو ہے چھوڑ دے گا، پھر وہ فجر جو ہے 10 ساڑھے 10 11 بجے جو ہے اٹھے گا، اور اس کو نماز کے لیے اگر پوچھا جائے سوال کیا جائے تو کہے گا کہ بھائی نہیں، میں نے رات میں لیٹ سویا اور میں نے فجر میں جو ہے لیٹ اٹھا، نماز فجر کے لیے میری نیند اٹھی نہیں، میں نے کسی نے مجھے جگایا نہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف جو ہے چلتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی نے حکم فرماؤں کے لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں نے اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہو ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جو ہے آگ سے جلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف کتاب المساجد میں جو ہے فرمایا گیا، بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اور اس کا اندازہ اس 2 حکایات سے جو ہے ہمیں لگایا جا سکتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع جس کے ساتھ جس کی اقتداء میں کیا جا رہا ہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا عقیدہ بھی پاک ہو، اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بھی جو ہے جلتی ہو، جیسا میں نے خطبہ اولا میں نے پڑھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے میں نے عرض کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کامل مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جو اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس کے پیچھے ہم پوری رات بھی اگر جو ہے نماز پڑھتے رہیں گے، کیا ہماری نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی؟ ارے جس کے سینے میں محبت رسول ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے ہم قیامت تک کے لیے بھی جو ہے لگتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مارتا رہے گا، ہماری نمازیں جو ہے دوبارہ ہمارے منہ پر ہی آتے رہے گی، کیوں؟ شرط یہ ہے کہ نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے سینے میں محبت رسول موجود ہے اللہ رب العالمین اسی کی نمازیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پڑھا؟ قرآن مبارکہ کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ جو مشہور آیت مبارکہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر جماعت فوت ہو گئی ہے لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرا باغ مساکین پر جو ہے صدقہ ہے تاکہ یہ ان کا کام کا کفارہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ہمارے بزرگان دین کس قدر جو ہے نماز کی فکر کیا کرتے تھے, جماعت کی فکر کیا کرتے تھے. بلکہ یہی نہیں, حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی, اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے, کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے. احیاء العلوم میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر. اسی لیے میرے عزیزوں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایسے ہی نہیں فرمایا میرے عزیزوں ہم بآسانی کے ساتھ ہم با جماعت نماز کو بھی ہم ترک کر رہے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ نماز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ الصمد. اسی لیے میرے عزیزوں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ, کہیں میرا مولا فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. 700 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں اپنی عبادت نماز کا ذکر اللہ رب العالمین فرمایا. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں آج فکر کرنا چاہیے تو نماز کی فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے صوم و صلات کی, ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے رب کے قرآن کی, رب کے کلام کی ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے ہمارے روزوں کی فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے ہمارے قبر کی ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے. کل میرا مولا میدان محشر میں مجھے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا, بتا تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے میرے مولا میں نمازیں پڑھا ہے, اے میرے مولا میں نے تیرے قرآن کی عبادت تلاوت کی ہے, اے میرے مولا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا میں نے درود و سلام پڑھا ہے. نماز پڑھتے جاؤ. جب بندہ نماز پڑھتا رہے گا اس کے پیشانی پر جو ہے اللہ رب العالمین نور پیدا فرمائے گا, اس کے چہرہ جو ہے نور سے جگمگائے گا. جب نور سے جگمگائے گا تو پھر بندہ یہ کہے گا میں تو یہ کہتا ہوں جب سجدے میں سر جھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے, اور جب سجدے میں دل جھکتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جس کے سینے میں بندہ جو ہے مصلی پر سر بھی جھکائے اور سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو بھی جو ہے روشن فرمائے. پھر جو ہے اللہ رب العالمین اس کی نمازوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا, اور اس کی صوم و صلات کو بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کی اس مختصر سی تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین لا يكمل أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وما علينا إلا البلاغ المبين.